صل علی محمد صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصاب الحسين عليه السلام. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار اس ذکر عظیم کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، بالخصوص ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہی بالخصوص وہ مومنین جنہوں نے عزاداری سید الشہداء کا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا اور آج ہمیں اس مقام پہ یہ سلسلہ ملا اور آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، میرے مالک اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو شفاعت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نصیب فرما. الہی حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. الہی اس عزاداری کو جو برپا کر رہے ہیں مومنین مخلصین معاونین ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. ہمارے آقا و مولا صاحب العصر والامر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى ذرية الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، عظمت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر بآواز بلند صلوات. موضوع آپ کے سامنے مسلسل جاری و ساری ہے. توفیق خداوندی، لطف خداوندی ہمیں حاصل ہوا کہ اس دفعہ پھر اس صف اعضاء پر آنا نصیب ہوا. موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ عزاداری مودت فی القربہ کا بہترین مصداق ہے. عزاداری سید الشہداء مودت فی القربہ کا بہترین مصداق ہے. اس موضوع کو آگے چلانے سے پہلے ایک روایت آپ کی خدمت میں اسی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے بارے میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ جب یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نازل ہوئی. قالوا یا رسول اللہ، اصحاب میں سے جو موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ من قرابتک، کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ الذین وجبت علیہم مودتنا، کہ جن کے اوپر یہ ہمارے لیے ان کی مودت واجب قرار دی گئی ہے. وہ آپ کے کون سے قریبی رشتہ دار ہیں کہ جن کی مودت کا ہمیں حکم دیا گیا؟ متوجہ رہیں گے میری طرف، بچے بھائی آرام کریں، سننے دیں کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ کون ہیں کہ جن کی محبت کا، جن کی مودت کا حکم دیا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا کہ میرے وہ قریبی رشتہ دار کہ جن کی مودت کا حکم دیا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں شہزادے ہیں. یہ ہے مودت اہل بیت کہ جن کا حکم دیا گیا. یہ وہ روایت ہے کہ جو فقط شیعہ کتابوں میں نہیں بلکہ خود اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے شیعان علی ابن ابی طالب، تم سر اٹھا کے چلا کرو کہ تمہیں علی ابن ابی طالب جیسا امام ملا. تمہیں وہ امام ملا کہ جس کی محبت کا حکم خود رسول خدا نے دیا. تمہیں وہ امام ملا کہ جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی. تمہیں وہ امام ملا کہ جس کی شہادت مسجد میں ہوئی.
اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ امام ملا کہ جو جاتے ہوئے بھی اپنی کامیابی کا اعلان کر کے جا رہا ہے، فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم علی وہ ہے جو اس دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیوں نہ سر اٹھا کے چلے شیعہ کا علی؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں۔ ابھی علی ابن ابی طالب کی وہ شان، وہ عظمت جو رسول خدا نے بیان کی، جن سے سنہ اور شیعہ دونوں کی کتابیں چھلک رہی ہیں، وہ فضائل، وہ مناقب جو امیر المومنین کے بیان کیے گئے ہیں۔ کبھی پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اور کبھی فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور کبھی فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ فقط یہاں پر میرا پیغمبر نہیں رکا، بلکہ فرماتے ہیں اللہم ادر الحق حیث ما دار علی ابن ابی طالب، کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ جدھر علی جا رہا ہے۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ حق کو معیار نہیں قرار دیا، بلکہ علی کو معیار کیا کہ جدھر علی جائے گا حق ادھر ہوگا۔ یہ ہے ہمارا امام، اور جس کا قصیدہ آسمان سے نازل ہوا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ اس جوان کوئی نہیں ہے، لا فتح، کوئی جوان نہیں ہے، اگر کوئی جوان ہے تو وہ علی ابن ابی طالب۔ لا سیفہ، اس روئے زمین پر کوئی سیف نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، اگر کوئی تلوار ہے تو وہ فقط علی کی تلوار ہے، جسے ذوالفقار کہتے ہیں۔ یہ ہے مناقب و فضائل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اور فضائل آپ کو سنائے جائیں جو روایات میں ہیں اور جو آپ سنے نہیں آج تک، ایک صلوات پڑھے، میں آپ کو وہ فضائل سناتا ہوں۔ لیکن فضائل جس طرح آپ سن رہے ہیں ایسا حق نہیں ہے فضائل سننے کا۔ فضائل سننے کے لیے فضائل کا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے بیچارے مولوی آتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، جب تک بولیں کوئی بلائے بولا، کوئی نہ بولا نہ بولا، پھر بعد میں کہا مولوی صاحب بڑا کام ڈھلا جا رہا ہے۔ بھائی مزاج بناؤ، اپنے نظریات بناؤ ان کے مطابق۔ میں نہیں کہتا کہ فضائل نہ سنو، فضائل سننے کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ فضائل کو ہوا میں نہیں بیان کیا جاتا۔ امیر المومنین کے وہ فضائل یا ائمہ معصومین علیہم السلام کے جو فضائل ہیں، ان فضائل کی بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ فضائل ان ہستیوں کو دیے گئے ہیں اور ان ہستیوں کی مودت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اب سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن احب علی فقد احبنی، آگاہ ہو جاؤ کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنِي رضی اللہ عنہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ آگے فرمایا وَمَنْ رضی اللہ عنہ كَأْفَهُ بِالْجَنَّةِ، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اسے جنت عطا کی جائے گی۔ آگے سنو الا ومن احب علیا یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، جس نے علی سے محبت کی اللہ نے اس کا نماز، اللہ نے اس کا روزہ، اللہ نے اس کی زکوٰۃ، اللہ نے اس کا صوم اس کو قبول کر لیا۔ یہاں پر ذرا رکنا پڑے گا۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی، اعمال کی قبولیت کی شرط ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پہ ہے، 5 چیزوں پہ ہے۔
اور نبی سے سوال کیا گیا ان میں سے سب سے بہترین بنیاد اسلام کی کیا ہے؟ فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب۔ اسلام کی بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اعمال کی قبولیت کی شرط ولایت علی ابن ابی طالب ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ الا ومن احب علیا یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اللہ اس کی نماز کو بھی قبول کرے گا، اللہ اس کے روزے کو بھی قبول کرے گا، اللہ اس کی تمام عبادات کو قبول کرے گا۔ لیکن کوئی عبادت کی طرف آئے ہی نہ تو یہ سوال ہے، شرط ہے ولایت علی ابن ابی طالب اعمال کی قبولیت کی، لیکن کوئی اعمال کرے ہی نہیں، نماز کی طرف جائے ہی نہیں۔ وہ جی نماز کیوں پڑھے؟ نماز تو وہ تو ہمارے مولا مسجد میں قتل ہوئے تھے، وہ تو پڑھ گئے نماز، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ روزہ نہیں، حج ہر سال بینک بیلنس بینک بھرے جا رہے ہیں۔ ہاں بھائی حساب کیا، زکوٰۃ نکالی، خمس نکالا، حج کیا، لا ماک کچھ بھی نہیں۔ پھر فقط ولایت علی ابن ابی طالب فائدہ دے گی؟ ولایت شرط ہے تمہارے اعمال کی قبولیت کی۔ آج میرا موضوع اعمال ہے، میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بیان کرتا ہوں۔ آگے سنیں، آگے فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وَاسْتَجَابُ اللَّهُ لَهَا دُعَاهُ، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ آگے فرمایا الا ومن احب علیا فقد استغفرت له الملائکہ، یاد رکھو جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے اللہ کے ملائکہ استغفار کرتے ہیں۔ اعزاز اپنا دیکھو، اپنی قدر قیمت دیکھو۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ علی والو سر اٹھا کے چلا کرو۔ اللہ نے علی جیسا امام دیا ہے اور اس کی محبت تمہارے دلوں میں فرض قرار دی ہے۔ فرمایا الا ومن احب علیا فقد استغفرت له الملائکہ، جس نے علی سے محبت کی اس بندے کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں۔ اور کیا اجر ملتا ہے؟ وفتحت له الابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فقط کھلتے نہیں، فیدخل من ای باب شاء بغیر حساب، بلکہ اللہ کہے گا اے موالی حیدر کرار، جس دروازے سے مرضی تیرا دل کرے جنت میں داخل ہو جا۔ آگے فرمایا الا ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ دنیا سے اس وقت تک نہ جائے گا جب تک حوض کوثر سے کوثر نہ پی لے، جب تک حوض کوثر سے کوثر نہ پی لے اس دنیا سے علی کا شیعہ نہیں جائے گا۔ آگے کہے گا وَيَأْكُلُ مِن شَجَرِ طُوبَى، اور اسے کہا جائے گا کہ جنت کا درخت طوبہ ہے اس کو جا کے کھاؤ۔ وَيَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے کہا جائے گا جب وہ مرے گا کہ مرنے سے آگے جنت میں جانے سے پہلے وَيَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں جو تیرا مکان ہے ابھی دیکھ کے جا۔ آگے سنو وَعَلَا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا هَوَّنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ سُكَرَاتُ الْمَوْتِ، جو علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سختیاں کم کر دے گا۔ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، اللہ پناہ دے، ہر انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ سکرات الموت کا مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہے، لیکن شیعان علی ابن ابی طالب، موالیان علی ابن ابی طالب کو یہ مقام ہے، محبت علی کا یہ سلسلہ ہے، اور آپ کو صلہ دیا جائے گا کہ آپ کی سکرات الموت کی سختیاں کم ہو جائیں گی۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا جائے گا۔
اس کی جو جنت قبر ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دی جائے گی۔ آگے فرمایا الا ومن احب علیا اعطاه اللہ بعدد کل عرق فی بدنہ حورا، جو علی سے محبت کرے گا اللہ اس کے جسم کی ہر رگ کے بدلے میں ایک حور عطا کرے گا، ایک ہر رگ کے بدلے میں اللہ اسے ایک حور عطا کرے گا۔ وَيَشْفَعُ بِثَمَانِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، سبحان اللہ، فقط تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے علی کی محبت، بلکہ بروز قیامت تجھے اختیار دیا جائے گا کہ جا اپنے خاندان کے 80 افراد کی شفاعت بھی کر لے۔ یہ ہے محبت علی۔ آگے فرمایا وَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي بَدَنِهِ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ایک شہر عطا کرے گا۔ الا ومن احب علیا بعث اللہ الیہ ملک الموت یرفق بہ، جو علی سے محبت کرے اللہ موت کے وقت اس کے پاس سختی والا فرشتہ نہیں بھیجے گا بلکہ نرمی کرنے والا فرشتہ بھیجے گا۔ یہ ہے ولایت امیر المومنین، یہ ہے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کا مقام۔ لیکن کاش کہ ہم اس اپنے مقام کی حفاظت کر سکیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ فضائل بہت ہیں، سنائے بھی جا سکتے ہیں، پڑھے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ پوری آبادی میں، روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، امام صادق فرماتے ہیں پوری آبادی میں، پوری بستی میں میرا ایک شیعہ رہتا ہو، پوری آبادی میں، پوری بستی میں ایک شیعہ رہتا ہو، لیکن اس کا جرم اور جرم کوئی نہ ہو، فقط یہ جرم ہو کہ وہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے۔ دنیا کا ہر نیک کام وہ کرتا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھے اس کے تعلقات ہیں، لیکن اس کا کوئی جرم ہے تو سب سے بڑا جرم یہ ہونا چاہیے کہ وہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تمہارا یہ جرم ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، تمہارا یہ جرم ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں یہاں دست و پا بھی کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی۔ یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں، محبت علی کا تقاضا ہے، دست و پا کٹیں گے، جان پر بنے گی۔ کیوں بنے گی بھائی؟ محبت علی کا تقاضا ہے، محبت علی قربانیاں مانگتی ہے، محبت علی فری میں نہیں ملتی۔ جنت میں مقام حاصل کرنا ہے تو علی کی محبت کے لیے قربانیاں دو، اپنے آپ کو تیار کرو کہ علی کی محبت میں مجھے کیا کیا سختیاں جو ہیں وہ آئیں گی۔ آج کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑی بڑی عالمی طاقتیں اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا جی بڑا ان کا ڈیفنس سسٹم ہے جی، بڑے ان کے وہ ڈوم آئرن ہیں جی، بڑا ان کا تھارڈ سسٹم ہے جی، اتنا پیسہ لگایا ہے کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، لیکن ان کا مقابلہ کیا ہے علی کے چاہنے والوں نے۔ فخر کرو اس کے اوپر، مقابلہ بھی کیا ہے، کسی عام بندے نے مقابلہ نہیں کیا۔ کبھی سوچا ہے بیٹھ کے مقابلہ کرنے والا کون تھا؟ وقت کا فقیہ تھا، وقت کا مجتہد تھا۔ ہمیں اچھے نہیں لگتے نا علماء، فقہا، ہم کہتے ہیں مقصر ہیں، علی کے فضائل انہیں نہیں آتے، ہمیں بڑے آتے ہیں۔ لیکن سنو، مقابلہ کیا ہے، علی کی سیرت پر چلا ہے، علی کا بیٹا جس کا نام بھی علی تھا۔ آج تم عراق کی زیارات پہ جاتے ہو، اللہ تمام مومنین کو زیارات نصیب فرمائے۔ آج اگر ہم ادھر بیٹھے ہیں، حوزہ علمیہ موجود ہے، عام مومنین جا کے زیارت کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک فقیہ، ایک مجتہد سید علی سیستانی کا ایک فتویٰ ہے کہ جس نے عراق کو ان دشمنوں سے بچا کر رکھا ہے۔
ورنہ تمہاری داعش، میں ادھر تھا اس وقت، بغداد تک پہنچ چکی تھی، اور آگے ان کا اٹیک کربلا اور نجف میں تھا۔ اور جب وہ بغداد پہنچے ہیں، سید علی سیستانی کا ایک فتویٰ آیا ہے، اور ایک فتوے کے نتیجے میں پورے عراق ان کی مزاحمت کے لیے نکلا، اور 1 مہینے کے کم عرصہ تھا کہ جب انہیں اعلان کرنا پڑا کہ ہمیں عراق کے اندر بہت بڑی شکست اس 90 سالہ بوڑھے نے دی ہے۔ یہ ہیں، علماء سے محبت کیا کرو، علماء سے نفرت نہ کیا کرو۔ ان علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، ان فقہا کی بڑی قربانیاں ہیں۔ کبھی ان کی سیرت کو پڑھا کرو گے، یہ کن مشکلات میں گزر کے تمہارے مکتب کا دفاع کر رہے ہیں۔ آج تم شیعہ قوم سر اٹھا کے جی رہے ہو تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ کس کا نتیجہ ہے؟ انقلاب ایران کے بعد تو تمہیں شناخت ملی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا تمہیں شیعہ، تمہارے اعتقادات کوئی نہیں جانتا تھا۔ انقلاب ایران کے بعد تمہیں پتہ چلا ہے کہ شیعہ قوم کیا ہے اور شیعہ قوم کی طاقت کیا ہے۔ اور اس دن علامہ صاحب حیدر صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے، تمہاری سب سے بڑی طاقت جو جس سے دشمن خائف ہے، خوف رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہے مرجعیت، خوف، دشمن خوف کھاتا ہے۔ آج کیوں روز وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سید علی خامنائی کو اٹیک کریں گے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے؟ کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے آغا سید علی سیستانی کی انہوں نے تصویر جو ہے وہ ان کی موساد نے جاری کی ہے کہ ہم اس بندے کو بھی اٹیک کریں گے۔ کیوں کریں گے بھائی؟ تمہارے مذہب کی شناخت ہے جس سے ان کو خطرہ ہے، میرے سے یا آپ کو ان کو خطرہ نہیں ہے، ان کو خطرہ ہے مرجعیت سے۔ ہر مرجعیت سے نہیں، اس مرجع سے جس مرجع کی پاور ہے، جس مرجع کی آواز کے اندر ایک لبیک کہنے سے لاکھوں لوگ باہر نکلتے ہیں۔ اس لیے علماء مقصر نہیں ہیں، فقہا مقصر نہیں ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی اگر عملی سیرت دیکھنی ہو تو ہمارے ان فقہا اور علماء کو دیکھو۔ یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی عملی جو ہے وہ صورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد وعلا۔ ایک اور صلوات پڑھ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں کہ جن کی مودت کا حکم دیا گیا، فرمایا کہ وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کی پاک اولاد ہے، یہ میرے قرابت دار ہے، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اچھا، یہاں پر قرآن کی 2 آیتیں ہیں، ایک آیت میں مودت کا حکم ہے اور ایک میں اطاعت کا حکم ہے۔ یہ آیت قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہاں پر مودت کا حکم دیا گیا، اور دوسری آیت میں کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مودت اور ایک ہے اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مودت کا حکم دیا، پھر اطاعت کا حکم دیا کہ پہلے اپنے محبوب کو پہچانو، جب محب اپنے محبوب کو پہچان لے گا تو پھر اس کی اطاعت کرے گا۔ اللہ نے اسی طرح حفظ مراتب کا خیال رکھا کہ پہلے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہا، اس کے بعد کہا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے اولی الامر کون ہیں؟ اولی الامر یہی ہیں اولاد علی، علی و اولاد علی، ائمہ اہل بیت علیہم السلام اولی الامر ہیں، اس لیے ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلا مسئلہ ہے مودت کا، دوسرا مسئلہ ہے اطاعت کا۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ ان کی اطاعت کیسے کی جائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بار محمد۔
ہم اس سوال کا جواب بھی امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سے لیتے ہیں کہ آپ نے اس خاندان کی محبت ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے، تو پھر ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا کیا ہے؟ ہمارے لیے، میں دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، ہم امام صادق علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں پروردگار ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اولو الامر کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے کون سے آپ نے اصول وضع کیے ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کر سکیں؟ اس کا جواب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قیل للصادق علیہ السلام علی ماذا بنیت عمرک فقال علی اربعۃ اشیاء علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت۔ ساری روایت آج نہیں ہو سکے گی، ایک نقطہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بسر کرنے کے 4 اصول وضع کیے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے میں نے 4 اصولوں کو وضع کیا ہے، 4 قوانین کو وضع کیا ہے۔ آج فقط آپ کی خدمت میں پہلا قانون جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ فرمایا علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت۔ فرمایا کہ میں نے جب یہ سمجھ لیا کہ میرا کام میرا ہی ہے، جو کام میں نے کرنا ہے وہ میرا ہی ہے، کوئی اور میری جگہ وہ کام نہیں کر سکتا، تو اس لیے فاجتہدت، میں نے پوری کوشش کے ساتھ اس کام کو خود کیا ہے۔ سمجھیں ہیں اس بات کو؟ امام صادق علیہ السلام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ کام کرنے کے میرے اپنے ہیں، کہ وہ کام میں نے خود کرنے ہیں، جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے علاوہ یہ میرا کام کوئی نہیں کر سکتا، تو فاجتہدت، میں نے اس کام کو کرنے کی خود کوشش شروع کر دی۔ یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی محبت اعمال کا تقاضا کرتی ہے۔ اگرچہ یہ سوال کرنے والا امام صادق علیہ السلام کا دور کا بندہ تھا، اس وقت اگر کوئی کہے کہ یہ اس وقت کے ساتھ خاص تھا، نہیں، اس وقت کے ساتھ خاص نہیں تھا، سوال اس نے کیا تھا، لیکن امام صادق امام ہادی ہیں، ان کی ہدایت تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ ان کا جواب بھی فقط اس بندے کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ اس کا جواب ہمارے لیے بھی نمونہ عمل ہے کہ اے اپنے آپ کو جعفری کہنے والے، فقط ہم علوی تو نہیں ہے نا، ہماری فقہ کیا ہے؟ فقہ جعفریہ، ہماری فقہ کا نام فقہ جعفریہ ہے۔ اے فقہ جعفریہ کو ماننے والو، اے امام صادق علیہ السلام کی فقہ پر عمل کرنے والو، امام صادق علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی 4 اصولوں پر قائم کی ہے۔ میرا پہلا اصول یہ تھا کہ میں نے فقط باتوں پر گزارا نہیں کیا، میرے اوپر کچھ فرائض تھے، میرے اوپر کچھ اعمال تھے۔ میں نے جب سمجھا کہ میری نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، میں نے اپنی نماز کو خود پڑھا۔ جب میں نے سمجھا کہ میری جگہ پہ میرا روزہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا، میں نے اس روزے کو خود رکھا۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ میری جگہ پہ میرا حج کوئی اور نہیں کر سکتا، تو میں نے وہ حج خود کیا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام اس حدیث میں ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان فقط اقوال کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اعمال کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد والے۔ اسی کے ضمن میں امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الشرف عند اللہ بحسن الاعمال ولا يحسن الاقوال، کہ اللہ کے نزدیک جو کسی کا شرف ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کا مقام ہے، تو وہ اچھے اعمال سے ہے، باتوں سے نہیں ہے۔
یعنی خداوند متعال کے نزدیک اگر کسی کی کوئی مقام و منزلت ہے تو وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک باعث شرف وہ بندہ ہے جو بندہ صاحب تقوی ہوگا۔ اعمال کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں اعمال بھی نہ کروں اور محبت اہل بیت کا بھی دعویٰ کروں۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک پوری سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر کوئی سمجھے کہ یہ اپنی طرف سے کہا جا رہا ہے تو دیکھیں قرآن کی ایک پوری سورہ خداوند متعال نے اسی کے اوپر کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان خسارے میں ہیں، مکمل کہا کہ سب نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، صاحبان ایمان وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اور وعملوا الصالحات، یہ عمل صالح بہت سخت مرحلہ ہے، عمل صالح کرنا یہ بہت سخت مرحلہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر گھاٹے سے نکلنا ہے تو تجھے عمل صالح کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، یہ اس سے بھی بڑا مرحلہ ہے، حق کی تلقین۔ حق کی تلقین بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ایک دفعہ حق کا پتہ ہونا اور بات ہے، لیکن حق کے اوپر عمل کرنا اور بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ رسول خدا فرماتے ہیں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ حق بات کہنا بہت سخت مرحلہ ہے، اور یہی حق بات کہنے کے لیے امام مظلوم کربلا نے کربلا کا انتخاب کیا۔ یہی تو چاہتے تھے نا وہ، جب ولید نے بیعت طلب کی تھی، بیعت لینا چاہتے تھے۔ حسین ابن علی نے یہ فیصلہ کیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے گھٹیا کی کبھی بھی جو ہے وہ بیعت نہیں کر سکے گا۔ یہ وہی وتواصوا بالحق، زہرا کا لال جو قیام کیا ہے وہ قیام کس کے لیے تھا؟ اسی حق کی بلندی کے لیے، حق کی سر بلندی کے لیے زہرا نے اپنے لال ذبح کروائے کربلا کی سرزمین پہ۔ یہ بہت سخت مرحلہ ہے عزادارو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے پر محمد۔ فرزند رسول نے 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا۔ 8 ذی الحج کوئی مکہ چھوڑنے کا دن نہیں تھا۔ جانتے ہو 8 ذی الحج کون سا دن ہے؟ 8 ذی الحج وہ دن ہے جب حاجی عرفات اور منا میں جا کر حج کرتے ہیں، لیکن یہ زہرا کا لال اس نے حج نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ تھا کہ اس ملعون عبید اللہ ابن زیاد کے اوباش گنڈے مکہ کی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر میں ابھی ادھر حج شروع کر دیتا ہوں تو ممکن ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں، اور مکہ کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے کہ وہاں تو چڑیا کو بھی نہیں مارا جا سکتا، اتنی مقدس سرزمین ہے۔ زہرا کے لال نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے اس شہر کی حرمت کو پامال کروں، بلکہ ارادہ کیا کہ چلو میں مکہ کو چھوڑتا ہوں۔ نبی زادیوں کو حکم دیا کہ اب مکہ سے ہمیں جانا ہوگا۔ کیا خوبصورت وہ جملہ ہے، وہ فرما رہے تھے کہ جب حاجی حج کے لیے مسجد الحرام سے احرام باندھ رہے تھے، نبی زادیاں ادھر ہجرت کرنے کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، جب امام مظلوم کربلا
مکہ سے نکلنے لگے نا، محمد ابن حنفیہ آتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ کربلا کی سرزمین پہ نہ جاؤ، آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہر صورت آپ جانا ہی چاہتے ہیں۔ تو امام مظلوم کربلا نے ایک بڑا دکھ بھرا جملہ کہا اے محمد حنفیہ ان اللہ قد شرانی قتیلا، کہ اے محمد حنفیہ میرا اللہ اب یہ چاہتا ہے کہ میں کربلا کی سرزمین پہ جا کے ذبح ہو جاؤں۔ اجرکم اللہ زادارو۔ محمد ابن حنفیہ نے دوسرا سوال کیا، کہتے ہیں فرزند رسول آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن یہ نبی زادیوں کو تو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ فرزند زہرا نے وہاں بھی بڑا دکھیا جواب دیا، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرائی سوایاہن، میرے پروردگار کی مرضی یہ ہے کہ میری بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جائیں۔ عزادار و غیرت کا تقاضا ہے نا، کوئی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا یہ منشا ہے کہ میری بہنوں کے ہاتھوں میں رسن ڈالے جائیں، میں فرزند رسول قربان جاؤں تمہاری قربانیوں پر، خود بتا کے جا رہے ہیں کہ میری بہنوں کے ہاتھوں میں رسن ڈالے جائیں گے۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ یہ قافلہ چلتا ہے، چلتا چلتا مقام ثعلبیہ پہ پہنچتا ہے۔ مقام ثعلبیہ ایک ایسی جگہ ہے عزادارو، ساتھ ساتھ کربلا کی تاریخ بھی آپ کے اذہان میں آتی جائے، کہ جہاں یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے کوفہ سے پہلے ثعلبیہ، امام علیہ السلام نے کہا عباس بھیا یہ ثعلبیہ چشموں والی جگہ ہے، سرسبز و شاداب جگہ ہے، ادھر جتنے آپ کے پاس مشکیزیں ہیں ان میں پانی بھر لو۔ عباس علمدار کہنے لگے مولا ہمارے پاس ضرورت کا پانی تو ہے۔ کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ابھی سے اور جتنے مشکیزیں خالی پڑے ہیں سارے اٹھا کے ادھر بھر لو۔ ابھی مشکیزوں میں پانی بھرا جا رہا تھا، درمیان سے ایک اصحاب میں سے آواز آئی اللہ اکبر۔ پوچھا امام نے فرزند زہرا نے کیا ہوا، کیوں نعرہ تکبیر بلند کیا؟ تو کہا کہ مجھے آگے نخلستان نظر آ رہا ہے، میں خوش ہو گیا ہوں کہ آگے جائیں گے تو کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ فرزند زہرا کے ساتھ ایک کوفے کا رہنے والا صحابی تھا، کہا فرزند زہرا میں جانتا ہوں اس راستے پہ کوئی نخلستان نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، یہ نخلستان نہیں ہے بلکہ یہ لشکر اعداء ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جنہوں نے نیزوں کو بلند کیا ہوا ہے اور ان کے گھوڑوں کے جو کان ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بس عزادارو مقام ثعلبیہ سے چل کے مقام ذو حسم پہ پہنچے ہے فرزند زہرا۔ یہ منزل وہ منزل ہے جب ذو حسم پہ فرزند زہرا ٹھہرے ہیں، اسی جگہ پہ ہر کا 1000 کا لشکر آ کے ٹھہر گیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، تاریخ نے لکھا ان کے گھوڑوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے جو فوجی تھے ان کی زبانیں گرمی کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھیں، ڈر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ فرزند زہرا ہمیں پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ فرزند زہرا تیری عظمت کو سلام۔ کہتے ہیں عباس جو جتنے مشکیزیں پانی کے بھرے ہیں نا ان کو جا کے پانی پلاؤ، ان کے فوجیوں کو پانی پلاؤ، حتیٰ تاریخ نے لکھا ہے کہا کہ ان کے جانوروں کو بھی جا کے پانی پلاؤ۔
یہاں تک بات نہیں ہے، بلکہ عزادارو تاریخ نے ایک اور جملہ بھی کہا، فرزند زہرا تیری عظمت پہ سلام. کہا فرزند زہرا نے، عباس بھیا مجھے پتا ہے یہ گھوڑا ایک دفعہ پانی نہیں پیتا، یہ وقفے وقفے سے پانی پیتا ہے. ایک ایک گھوڑا جب تک 5 مرتبہ پانی نہ پی لے اس سے پانی نہ ہٹانا. اجرکم علی اللہ. عزادارو پانی پلایا گیا، پانی پیا. اب نماز کا وقت ہوتا ہے. امام نے حجاج ابن مسروق کو کہا حجاج اذان دو، ظہر کی اذان دی. امام نے حر سے کہا حر جاؤ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھو، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. حر کہتا ہے مولا میں نماز تو تمہارے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں پڑھوں گا. عزادارو نماز پڑھی گئی. فرزند زہرا نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پوچھا اے حر تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیوں آیا ہے؟ کہا اے فرزند زہرا مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لاؤ. کہا میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ کہا آپ لوگوں نے ہی تو مجھے بلایا تھا. کہتا ہے میں نہیں جانتا کس نے بلایا. امام نے اصحاب میں سے ایک کو کہا جاؤ وہ تھیلا لے کے آؤ جس میں کوفہ والوں کے خطوط پڑے ہیں. امام نے ایک ایک خط دکھایا حر کو کہ دیکھو یہ کوفہ والوں نے کتنے خط لکھے ہیں. کہا میں نہیں جانتا، مجھے حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے. امام نے کہا پھر مجھے مدینہ واپس جانے دو. کہتا ہے واپس بھی نہیں جانے دوں گا. امام نے کہا پھر مجھے کسی اور جگہ جانے دو. کہتا ہے مولا نہیں جانے دوں گا. یہ باتیں چلتی چلتی امام مظلوم کربلا نے اپنے قافلے سے کہا عباس بھیا قافلے کو چلاؤ ہم چلتے ہیں. یہ وہ منزل تھی عزادارو جب حر نے جسارت کی. جب قافلے کو حکم دیا نا امام نے چلنے کا تو اس نے امام کے گھوڑے میں جو ہے وہ لگام میں ہاتھ ڈالا. کہا کہ میں فرزند زہرا ادھر سے آپ کو جانے نہیں دوں گا. وہاں پہ زہرا کے لال کو جلال آیا اور اتنا سخت جملہ کہا سکلت کا اموں کا، تیری ماں تیرے غم میں روئے. عزادارو سنو گے یہ جملہ، عرب دنیا میں یہ اتنی بڑی گالی ہے. وہ خود حر کہتا ہے کہ اے فرزند زہرا اگر اس خطہ عرب میں کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں بھی اسی طرح اس کا نام لیتا، لیکن مجھے ادب ہے کہ تیری ماں زہرا ہے. لیکن مجھے ادب ہے کہ میں تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا. عزادارو علامہ اختر نجفی صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے وہ یہاں پہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حر کو فقط یہی صلہ ملا ہے کہ اس نے زہرا کا احترام کیا تھا. اور حر فی الدنیا والآخرہ کا مصداق بن گیا. بس عزادارو ختم کر رہا ہوں. امام کا قافلہ چلتا رہا. ایک ایسی سرزمین پہ قافلہ رکا کہ امام علیہ السلام کا گھوڑا آگے جانے سے رک گیا. امام علیہ السلام نے گھوڑوں کو چلانے کی کوشش کی، گھوڑا نہ چلا. کہتے ہیں کہ 7 گھوڑوں کو بدلا گیا، 7 گھوڑوں کو بدلا گیا، لیکن گھوڑا ایک قدم آگے رکھتا پھر پیچھے مڑ آتا. امام علیہ السلام کو سمجھ آ گئی. کہتے ہیں بلاؤ اس علاقے کے باسیوں کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا اے علاقے والے بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کا نام غازریہ ہے. کسی نے کہا مولا اس کا نام شط الفرات ہے. کسی نے کہا مولا اس کا نام نینوا ہے. مولا نے کہا کوئی تمہارے اس بستی میں بزرگ رہتا ہے؟
تو کسی نے کہا ہاں مولا ایک بزرگ رہتا ہے. کہا جاؤ اس بزرگ کو بلا کے لاؤ. جب اس بزرگ کو بلا کے لایا گیا امام نے کہا اے شیخ بتا اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو بزرگ کہنے لگا ہاں فرزند زارا ہمارے بزرگ سنایا کرتے رہے تھے کہ یقالو لہا ارض و بلا. ہمارے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اس سرزمین کا جو نام ہے وہ کرب و بلا ہے. اس وقت فرزند زارا دمعت عینا ہو زاروں قطار رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں اللہم اعوذ بکربلا، میرے اللہ میں کرب و بلا سے پناہ چاہتا ہوں. اس کے بعد حکم دیا ہے عباس ادھر ہی خیمے لگاؤ، انزلو ہا ہنا محط رحالنا، ہا ہنا مسفق دمائنا، ہا ہنا محل قبورنا. اے عباس یہی وہ سرزمین ہے، ہمیں اسی جگہ خیمے لگانے ہیں، اسی جگہ ہمیں ذبح کیا جائے گا، اسی جگہ میرے عباس کا بازو کٹیں گے، اسی جگہ میں میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، اسی جگہ پہ ہماری قبروں کو منایا جائے گا. اے عزاداروں یہ کتنا عجیب مرحلہ تھا. جب نبی زادی نے سنا کہا حسین بھیا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا بہنا یہ کرب و بلا ہے. کہا یہ کیسی سرزمین ہے؟ جب سے میں اس سرزمین میں داخل ہوئی ہوں میرا دل گھبرایا جا رہا ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے. کہا بہن زینب یہ وہی سرزمین ہے جس میں تیرے ہاتھوں میں رسن ڈالے جائیں گے. بس آخری جملہ عزادارو، مولا نے بنی اسد کو بلایا، بنی اسد کے لوگ آئے، مولا نے 60,000 دینار کی 60,000 درہم کی بلکہ اس زمین کو خریدا. کیوں خریدا؟ کیوں خریدا اس سرزمین کو؟ سوچتے ہو کیوں خریدا؟ کہا کہ یہ میں زمین خرید رہا ہوں اے بنی اسد کے لوگوں، خرید کے میں تمہیں ہی ہبہ کر رہا ہوں. وہی جو بزرگ آیا تھا نا وہ کہتا ہے فرزند زارا آپ کی ویسے جیسے مرضی ہے ویسے کرو، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی ہے. کون سی بات؟ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ یہ جو سرزمین ہے نا یہ نہ کسی نبی کو راس آئی ہے نہ کسی ولی کو راس آئی ہے. کوئی بھی نبی یہاں سے ہنستا نہیں گزرا، کوئی بھی ولی یہاں سے ہنستا نہیں گزرا. عزادارو فرزند زہرا کی نظر بڑی دور کی تھی. کہا میں یہ زمین خرید رہا ہوں، یہ زمین خرید کے میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں. عزادارو فرزند زہرا کی ذرا شرطوں کو سننا اور دیکھنا. عزادارو مظلوم کربلا کو اپنا خیال نہیں تھا، اپنے عزاداروں کا خیال تھا. کہا بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میں خرید رہا ہوں لیکن میری 3 شرطیں ہیں، بھلا کرنا میری ان 3 شرطوں پر عمل کرنا. مولا بتائیے وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ کہا 11 محرم کو ہم ذبح ہو جائیں گے. جب ہمیں مارا جائے گا، جب ہماری لاشیں بے گور و کفن کربلا کی سرزمین میں پڑی ہوں گی نا ہماری ان لاشوں کو دفنا دینا. دوسری فرزند زہرا کون سی شرط ہے؟ کہا اگر دور دراز سے کوئی زائر میری زیارت کرنے آئے نا اس کو میری قبر کا بتا دینا کہ یہ غریب کی قبر ہے. دوستو عزادارو تیسری شرط سنو گے. کہا اے بنی اسد کے لوگوں میری تیسری شرط یہ ہے کہ میرے دور دراز سے جو میرے زائر آئیں گے نا عزادارو ان کو 3 دن ادھر کربلا کی سرزمین پہ فری میں کھانا کھلانا، فری رہائش دینا اور ان کا کہنا کہ اپنے امام کے اوپر گریا کرو. عزادارو ان لاشوں کو دفنایا گیا نہیں دفنایا گیا. جب 11 محرم ہوئی سید سجاد مقتل سے گزرے، زینب اولیاء دیکھتی ہیں کہتی ہیں سجاد بیٹا تمہاری حیرت تو غیر ہوتی جا رہی
رہی ہے، کہتا ہے پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، یہ عمر سعد اپنے نجس لاشوں کو دفنا رہا ہے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پہ موجود ہے۔ وَزَمَ اللَّهُ أُجُورَنَا وَأُجُورَكُمْ بِمَصَائِبِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ